بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کریم اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو اس تکلیف کو وہ خود ہی دور کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا دور نہیں کر سکتا. اور اگر کسی کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو بھی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ایمان و یقین اور اللہ کے ساتھ تعلق یہ ایک بڑی خاص کیفیت ہے. ہماری اکثریت الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، یہ اس کا احسان ہے کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں پہلی آواز اللہ کی عظمت کی اور اذان کی آئی. مسلمان گھروں میں پلے بڑے، اللہ نے اسلام سے مشرف فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا. لیکن انسان ساری زندگی دینی امور میں اسی موروثی اور روایتی ایمان پہ قناعت کر لیتا ہے. دنیا کے معاملے میں انسان کا مزاج ایسا ہے کہ بے شک کاشتکار کا بیٹا کاشتکار ہو، ملازم کا بیٹا ملازمت کرے، تاجر کا بیٹا تاجر ہو، اکثر ہوتا یہی ہے. لیکن اس آبائی پیشے میں بھی وہ ترقی چاہتے ہیں. اگر تاجر کا بیٹا اور اس کا باپ لاکھوں میں تجارت کرتا ہے تو وہ کروڑوں میں کرنا چاہتا ہے. ملازم کا بیٹا ہے، اگر اس کا باپ ہزاروں کی تنخواہ پہ ملازم رہا ہے ساری عمر تو وہ لاکھوں کی تنخواہ تک پہنچنا چاہتا ہے. کاشتکار کے باپ کی وراثت ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اب اس میں اور بڑھاؤں، اور زمینیں خریدوں، میرے پاس اور کاشتکاری ہو، زیادہ ہو. دین کے معاملے میں یہ اصول پتہ نہیں کہاں جاتا. دین کے معاملے میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو کر رہے تھے بزرگ ہم اس سے اور بھی آگے جائیں، اور بھی ورع تقویٰ اختیار کریں، اور بھی نیکی اختیار کریں.
اور ساری نیکی کی بنیاد ہے اللہ کریم کی ذات پر یقین اور ایمان۔ جب یہ کمزور ہوتا ہے تو سارا کردار کمزور ہو جاتا ہے، اعمال میں وہ خشوع و خضوع نہیں رہتا، صورت عمل رہ جاتی ہے، اس کی حقیقت نہیں رہتی۔ اور صورت عمل یہ ہوتی ہے جیسے قرآن میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً اللہ کی عبادت اور فرائض کی ادائیگی جو ہے یہ برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اور عملی زندگی میں ہمارے کردار کی اصلاح نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم صورت عبادت اختیار کرتے ہیں، اس میں وہ قوت جو ہونی چاہیے اور وہ حقیقت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ اب بے شمار واسطہ رہتا ہے لوگوں سے، لوگوں کی اکثریت اس بات کی شاکی ہے کہ میری اولاد نہیں ہوتی، کسی نے بند کر دی ہے، میرے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، کسی نے روک دی ہے، میری ملازمت میں ترقی نہیں ہوتی، کسی نے روک دی ہے۔ وہ کسی سے مراد کوئی جادوگر یا ٹونے ٹوٹکے والا ہوتا ہے۔ تو غالباً کل یا پرسوں بھی میرے پاس ایک بندہ تھا، تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو ایک وجود ہے، ہیومن باڈی جسے کہتے ہیں، ایک انسانی بدن جو ہے، اس میں 2.5 کھرب سیل ہے۔ پوری دنیا کی روئے زمین کی انسانی آبادی 6 ارب ہے، اور کتنے انسان ہیں دنیا میں؟ 100 ارب کا 1 کھرب بنتا ہے، 2.5 کھرب سیل ہیں ہر انسانی وجود۔ کسی کا قد بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو اس کے سیل بڑے چھوٹے ہوں گے، تعداد ان کی اتنی ہی ہے کم و بیش۔ ہر سیل میں حیات ہے، ہر سیل میں زندگی ہے، نئے سیل پیدا ہوتے ہیں، پرانے سیل مرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آدمی کوئی لباس پہنتا ہے، وہ اتار کر لٹکائے تو آپ اگر اس لباس سے سونگیں تو اس کے وجود کی باڈی کی سمیل آتی ہے۔ جس بستر میں سوتا ہے اس میں اس کے وجود کی سمیل ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ جو وجود کے سیل مر کر گرتے ہیں وہ اس لباس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اس بستر میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے سراغ رساں کتے دیکھے، ایک عام بات ہے، چوری ہو گئی جی کتے لے، وہ کس بات کی سمیل لیتے ہیں؟ وہ جہاں جہاں سے چور گزرتا ہے وہاں سیل گرتے رہتے ہیں، اس کے باڈی سیل کی وہ سمیل ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، جسے لے کر وہ چلتے ہیں۔ اب 2.5 کھرب زندگیاں ہیں ایک وجود میں، اور ان میں حیات ہے۔ ہر سیل مرتا ہے تو گر جاتا ہے، اس کی جگہ نیا پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آج کی موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا، سیل کی زندگی اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یعنی 6 مہینے میں ہمارا پورا وجود جو ہے یہ بالکل نیا بن جاتا ہے، کھال سے، بالوں سے لے کر اندرون تک، دل، گردے، جگر، دماغ تک ہر چیز فریش نئی بن جاتی۔ تو جو قادر مطلق ایک وجود میں 2.5 کھرب ذرات کو زندگی اور موت دے رہا ہے، ان میں کوئی سیل بیمار ہوتے ہیں، کوئی مر جاتے ہیں، کوئی صحت مند رہتے ہیں، کوئی طاقتور ہوتے ہیں، کوئی کمزور ہوتے ہیں، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اب وہ کوئی جادوگر یا ٹونے والا اس میں مداخلت کر سکتا ہے؟ یہ اتنا نازک، اتنا پیچیدہ نظام ہے کہ اسے وہ خود ہی جانتا ہے، خود ہی سمجھتا ہے اور خود ہی چلا رہا ہے، کسی دوسرے کے بس کی بات ہی نہیں۔
گندم مٹی سے اگتی ہے، پھل مٹی سے اگتے ہیں، چائے پیتے ہیں مٹی سے اگتی ہے، گوشت کھاتے ہیں، جانور گھاس چرتے ہیں، پٹھے کھاتے ہیں، مٹی سے اگتے ہیں، گوشت مٹی سے بنتا ہے، دودھ مٹی سے بنتا ہے، مکھن مٹی سے بنتا ہے، پھل مٹی سے مٹی کے ذرات ہیں، سیلز ہیں، جو ہمارے وجود کے سیل ازل سے اس نے مقرر کر دیے ہیں، وہ ہم تک پہنچیں گے، دوسرے تک نہیں جائیں گے۔ اور اتنا باریک نظام ہے کہ والد کھاتا ہے، اس میں وہ سیل بھی ہوتے ہیں جن سے آگے اس کی نسل چلنی ہے، وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتے، صلب میں محفوظ ہو جاتے، وہ اگلی نسل جا کر بنتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ماں غذا کھاتی ہے، ماں کے حصے کے سیل ماں کے وجود کا حصہ بنتے ہیں، بچے کے حصے کے سیل اس کے وجود کا حصہ بنتے ہیں، ماں کے وجود کا حصہ نہیں بنتے۔ کون تقسیم کرتا ہے ایک ایک سیل کو پیٹ کے اندر؟ ماں کے پیٹ کی تہ در تہ تاریکیوں میں کون ہے جو ایک سیل کو انسانی شکل دے رہا ہے، اس کی حلیہ بنا رہا ہے، اس کی عقل بنا رہا ہے، اس کی شکل بنا رہا ہے، اس کا قد کاٹ بنا رہا ہے؟ بے شمار انسانی 6 ارب چہرے پھرتے ہیں دنیا میں، ایک چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، حالانکہ سب کے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان، 2 آنکھیں، ناک، سب کا جو ہے اعضاء و جوارے ایک سے ہیں، لیکن ہر ایک کی جو شکل ہے وہ الگ ہے۔ ایک ماں کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، شکلیں اپنی ہیں، عقلیں اپنی ہیں، عمریں اپنی ہیں، صحت و بیماری اپنی ہے، رزق اپنا ہے، دانش و خرد اپنی ہے، کردار اپنا ہے۔ یہ کون ہے جو ان سب چیزوں کو الگ الگ کر کے ان سب کو ترتیب دے رہا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اب اگر اس سارے نظام میں وہ بگاڑ پیدا کرنا چاہے تو کچھ سیل خراب کر دے، وہ کون ٹھیک کرنے جائے گا؟ کوئی نہیں۔ فرمایا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو، اگر وہ تمہارے لیے کچھ خرابی کر دے، مصیبت پیدا کر دے، صحت خراب کر دے، کوئی درست نہیں کرتا سوائے اس کے اپنے، اور اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ جن کی تم بات کرتے ہو ان کے اپنے وجود اسی طرح اس کے محتاج ہیں، اور ان سب میں بھی وہی سیل ہیں جن کا ان کو پتہ نہیں وہ چلا رہا۔ ہمارے برادری میں سامنے عام بھی ایک موت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی ایک بندہ مر گیا۔ وہ ایک مر گیا اس کی آپ کو خبر ہے، لیکن آپ کے اندر جو کروڑوں مر گئے ان کا کس کو پتا ہے؟ 2.5 کھرب کی جو آبادی ہے اس میں روزانہ کروڑوں کی اموات ہوتی ہوں گی، اور کروڑوں نئے سیل پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے کوئی نہیں روک سکتا سوائے اس کے کہ وہ خود روک دے، اور اگر اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، وہ خود ہی کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اپنی ساری مخلوق پہ غالب ہے، سب اس کے محتاج ہے، شاہ و گدا سب اس کے محتاج ہے۔ حجاج بن یوسف نے ایک بزرگ کو سزائے موت سنائی تو ان کی ہنسی نکل گئی، تو بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا جسے سزائے موت کا حکم دیا جاتا ہے اس کے آنسو ٹپکتے ہیں، تم مسکرائے کس لیے؟ انہوں نے فرمایا مجھے تیری جرت پر اور اللہ کے حلم پر ہنسی آ گئی کہ کیسا بے نیاز ہے کہ تو بھی تو اسی طرح اس کا محتاج ہے، تیرا ایک ایک باڈی سیل اس کا محتاج ہے،
اور تو اس کا خوف کیے بغیر کتنی جرأت سے میری موت کا حکم صادر کر رہا، اور اس کی بے نیازی پہ کہ تجھ جیسے ایک حقیر انسان کو اس نے کتنا اختیار دے دیا۔ تو مجھے ہنسی اس پہ آئی کہ میری موت کا وقت تو اس نے مقرر کیا، تو اپنے ذمہ کیوں لے رہا ہے؟ تو کیسا بے وقوف ہے کہ تو اپنے ذمہ لے رہا؟ تو یہ وہ بنیادی بات ہے، اگر ہمیں اس کا یقین ہو جائے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کسی افسر سے کسی کی دوستی ہو، یا کسی وزیر سے کسی کا تعلق ہو، یا وزیر اعظم یا صدر سے کسی کا تعلق ہو، تو آپ اسے لاکھ جا کر ڈرائیں فلاں تیرے خلاف یہ کہ وہ کہتے ہیں میرا تعلق صدر سے ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہمارا ایمان اللہ سے ہو تو مخلوق سے ڈرنے کا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے؟ پھر ہم کیوں دبتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس تعلق میں دیانتداری سے کام نہیں لیا ہوتا۔ زبانی کہتے ہیں میرا تعلق اللہ سے ہے، لیکن اللہ کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے احکام کی پیروی کریں۔ اکثر ائمہ کرام نے ایمان کی وضاحت یہ فرمائی ہے کہ ایمان اعمال اور کردار کا نام ہے، دعوے کا نام نہیں، زبانی کہنے کا نام نہیں۔ زبانی ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ اکثر ائمہ فرماتے ہیں اس کا اعتبار نہیں، جب وہ کام کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ کام کرتا ہے تو وہ سنت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب ہم اگر خود اپنا کردار سامنے رکھ کے سوچیں اور دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو جانچتا ہے، اپنے کو کوئی نہیں دیکھتا۔ سارا دن ترازو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم لوگوں کے اعمال تولتے ہیں۔ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے شکایت کی ہے، اس نے کم تولا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے کپڑے غلط پہنے، اس نے بات غلط کی، اس نے کھانا غلط کھایا۔ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں کہ کبھی اپنے آپ کو اس ترازو میں رکھ کے دیکھیں کہ ہمارا آج کا دن کتنا دین کے مطابق گزرا، کتنی باتیں میں نے دن بھر کی، ان میں کتنی اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے تابع تھیں اور کتنی اس کے خلاف تھیں۔ کتنے کام میں نے دن میں کیے، ان میں کتنے اطاعت الہی میں تھے اور کتنے بغاوت کے زمرے میں آتے۔ تو فرمایا یہ فیصلہ کن بات ہے، تمہاری تحقیق و تدقیق، تمہاری سائنس، تمہاری طب بھی اس کی شہادت دے گی کہ اگر اللہ کریم تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی دوسرا نہیں جو اسے روک لے، اور کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور یاد رکھو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، ساری مخلوق پہ اس کا قبضہ قدرت ایسا ہی ہے۔ جن کے بارے تمہارا خیال ہے نا کہ اس نے تعویذ کر کے مجھے مار دیا، وہ جو تعویذ کرنے والا ہے اس کے وجود میں بھی اتنے ہی سیل ہیں، اور ان پر بھی اللہ کا اتنا ہی کنٹرول ہے جتنا تمہارے وجود پر ہے۔ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا نہ سنوار سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ اور یہاں غلبے کے لیے قاہر کا لفظ استعمال فرمایا۔ قاہر غالب سے بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ غالب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سے تکڑا ہے، یہ اس سے طاقتور ہے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔
قاہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے تو اسے آنے واحد میں نابود بھی کر دے اور نابود بھی کر دے، اور چاہے تو نابود سے بود کر دے۔ وہ اس قدر غالب ہے کہ اس کا ہر ذرہ بدن اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو پھر بندوں سے ڈرنے کی کیا تک ہے؟ اپنے معاملات درست کرو، اپنے کردار کو درست کرو، اپنے نظریے اور عقیدے کو درست کرو، اور یہ بھی یاد رکھو وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، ہر ایک کے ہر ذرے کی خبر بھی اسے ہے، اور وہ دانا تر ہے، وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کس ذرے کو کہاں رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے حدیث شریف پڑھی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ جہنم میں کافر کی ایک داڑھ اتنی بڑی ہوگی جتنا یہود پہاڑ ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، انکار کی تو ضرورت نہیں ہوتی، آمنا و صدقنا۔ ایک بات ہوتی ہے بندے کے اپنے اس میں دماغ میں بھی آئے کہ ایسا کیسے ہوگا۔ جب یہ سارا فلسفہ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ زندگی میں اگر 6 مہینے میں سارے سیل ختم ہو جاتے ہیں تو 1 سال میں بدن 2 گنا ہو گیا، 50 سال میں 100 گنا ہو گیا، کوئی 80 سال جیا تو بدن 160 گنا ہو گیا، کوئی 100 سال جیا تو بدن اس کا 200 گنا بڑا ہو گیا، اتنے سیل گزر گئے۔ اب جب آخرت ہوگی تو وہ سارے سیل جو کبھی وجود کا حصہ رہے وہ سارے وجود میں واپس آئیں گے۔ جو 10 دن رہا ہے اور 10 دن گناہ میں گزرے ہیں تو وہ 10 دن کی سزا وہ بھی بھگتے گا۔ ہر سیل اپنے اپنے حصے کی سزا بھگت رہا ہوگا، اور اندازہ کریں کہ جسے عذاب ہوگا تو کتنی قسم کا وہ عذاب ہوگا، اور اس کی کتنی تہیں ہوں گی اور کتنی اس کی کہ ہر سیل اپنا اپنا الگ الگ عذاب بھگت رہا ہوگا۔ اور اگر کسی پر اللہ کی رحمت ہوگی، جو خوش نصیب نجات پائیں گے، ان کے بھی سارے باڈی سیل آئیں گے جو زندگی میں کبھی ان کے ساتھ سجدے میں رہے، کبھی رکوع میں رہے، کبھی اقامت میں رہے، کبھی خیرات صدقات میں رہے، کبھی جہاد میں رہے۔ تو ہر باڈی سیل اپنے اپنے حصے کی لذتیں پا رہا ہوگا۔ تو گویا ایک لمحے میں کھربوں قسم کی لذتیں جنتی کو نصیب ہو رہی ہوں گی، اور ایک لمحے میں کھربوں قسم کا عذاب جہنمی کو نصیب ہو رہا ہوگا۔ اللہ 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 فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اسے سب باتوں کا پتہ ہے، وہ حکیم ہے، وہ دانا تر ہے۔ تھوڑی سی مہلت انسانوں کو اس نے دی ہے، اور عجیب سا اختیار دیا ہے۔ اپنی شکل بنانے پہ اختیار نہیں، اپنے پیدا ہونے مرنے پہ اختیار نہیں، اپنی صحت بیماری پہ اختیار نہیں، اپنے امیر غریب ہونے پہ اختیار نہیں، اپنے قد کاٹ پہ اختیار نہیں۔ ایک چھوٹا سا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں، فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ میرے شکر گزار بندے بن کر رہنا چاہتے ہو یا میری عظمت کا انکار کر کے رہنا چاہتے ہو۔ تمہارے پاس محدود مدت ہے دنیا میں، جس طرف رہنا چاہتے ہو رہ لو، آگے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے۔ بات آ گئی، کفار یہ کہتے تھے کہ ان باتوں کا ثبوت کیا ہے؟ آج تک اتنے لوگ ہمارے آبا و اجداد مر گئے، پتہ نہیں دنیا کی کتنی عمر ہے اور کب سے لوگ مرتے آ رہے ہیں، تو ہم نے تو کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، کسی کو عذاب ثواب میں نہیں دیکھا، پتہ نہیں وہ کہاں گئے، وہ کیسے جئیں گے، انہیں مٹی کھا گئی، وہ اجزاء ختم ہو گئے۔ تو اس بات کی تو کوئی گواہی نہیں ملتی۔ فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، ان سے پوچھو، میرے حبیب ان سے پوچھو کہ کون ہے جو اس پہ گواہی دے،
کس کی گواہی معتبر ہے، کس کی گواہی بڑی ہے؟ اکبر و شہادہ، بہت بڑی گواہی کس کی ہے؟ جو کہہ دے تو بات ماننی پڑے گی کہ یہ ٹھیک ہے۔ فرمایا انہیں کہیے قل للہ، اللہ ہی وہ ذات ہے۔ جب اللہ شہادت دے رہا ہے تو کسی دوسرے کی شہادت کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ کریم یہ بات بتا رہا ہے تو گویا اس حقیقت میں وہ خود گواہ ہے، اور جہاں اللہ شہادت دے رہا ہے وہاں دوسرا کون؟ اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں کہ کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہو۔ قل اللہ شہید بینی و بینکم، فرمایا میرا اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن مجھ پر اللہ نے نازل فرمایا، اس کا گواہ بھی وہی ہے۔ اور اس کے نزول کا مطلب مقصد یہ ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بر وقت اس خطرے سے آگاہ کر دوں جس کا ادراک تمہیں مرنے کے بعد ہوگا۔ اس دار دنیا میں تمہیں ان عذابوں، ان خرابیوں، ان تکلیفوں، ان دکھوں سے مطلع انذار جو ہوتا ہے نا، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ڈاری لکھ دیتے ہیں کہ یہ ڈرانے کے لیے۔ ڈر مختلف ہوتے ہیں، دشمن کا ڈر ہے، بیماری کا ڈر ہے، موذی جانور کا ڈر ہے، قتل ہونے کا ڈر ہے، یہ مختلف ہوتے ہیں۔ انذار سے مطلب ہے کہ جو تم کر رہے ہو، ایک بندہ ایک تجارت کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس میں مجھے بڑا نفع ہوگا، دوسرا جو مارکیٹ سے حالات سے واقف ہے وہ اسے آ کے بتاتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، آنے والے مہینوں میں اس میں نقصان ہوگا۔ یہ انذار ہوتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو اس میں ڈر ہے، خطرہ ہے نقصان کا۔ تو اللہ کا نبی جو بتاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت موت کے بعد بندے پہ کھلتی ہے، پھر اس وقت تو وہ اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، تو وہ خطرات زندگی میں اللہ کا رسول بتا دیتا ہے کہ اگر یہ کام اللہ کی نافرمانی کا اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اسے انذار کہا جائے۔ فرمایا نزول قرآن کا مطلب ہی یہ ہے کہ بتا دوں میں نوع انسانی کو کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تب آنکھ کھل جائے گی اور پتہ چل جائے گا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وَمَن بَلَغَ، سبحان اللہ، وہی نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، 13 برس حضور مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ 13 برس مشرکین مکہ نے پورا زور لگا دیا کہ یہ آواز دب جائے۔ جو ظلم ان سے ہو سکا وہ ظلم انہوں نے روا رکھا اس ایک آواز کو روکنے کے لیے۔ 13 برس کے بعد مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی بن گئی، حضور نے ہجرت فرمائی۔ پھر حدیبیہ کے بعد بین الاقوامی سطح پہ حضور نے دنیا کے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے اور دعوت بین الاقوامی سطح پہ چلی گئی۔ تب سے لے کر اب تک کوئی لمحہ خالی نہیں جس لمحے میں قرآن کی تبلیغ نہ ہو رہی۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے روکنے کی کوشش کی، جب مدینہ منورہ حضور آئے تو مشرکین عرب نے روکنے کی کوشش کی، جب ریاست اسلامی بن گئی تو دنیا کی ساری کافر طاقتیں اس کے روکنے پہ کمر بستہ ہو گئیں، اور آج تک دنیا کفر اس کو روکنے پہ سارا زور لگا رہی ہے، لیکن 24 گھنٹوں کے کسی منٹ اور منٹ کے کسی سیکنڈ میں وقفہ نہیں ملتا کہ قرآن کی تبلیغ نہ ہو رہی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ۔ عجیب بات ہے، آپ گلوبلی دیکھیں
تو ایک جگہ فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس سے کچھ فاصلے پہ آگے ظہر کا وقت ہوتا ہے، اس پہ آگے عصر کا وقت ہوتا ہے، اس پہ آگے عصر کا ہوتا ہے، آگے مغرب کا، آگے عشاء کا. تو پانچوں اذانیں دن بھر راؤنڈ دا گلوب سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں. 24 گھنٹے ہر لمحہ یہ صدا بلند ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں مسجد میں تلاوت ہو رہی ہے، کہیں گھر پہ تلاوت ہو رہی ہے، کہیں مدارس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کہیں ریڈیو ٹی وی پہ تلاوت ہو رہی ہے، کہیں باجماعت تلاوت ہو رہی ہے، کہیں پڑھایا سکھایا جا رہا ہے، کہیں تبلیغ کی جا رہی ہے. یعنی کوئی لمحہ خالی نہیں. ومن بلغ، جہاں تک یہ پہنچے. اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا. قرآن بھی آپ کا معجزہ ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. اللہ کی کتاب ہے لیکن ساری مخلوق کو ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور قرآن کی تبلیغ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے کہ صدیاں گزر گئی، کروڑوں افراد، اربوں افراد دنیا میں آئے چلے گئے، 1400 سال بیت گئے، 15ویں صدی ہے. دنیا کفر نے پورا زور لگایا، کہیں اس کے حروف بگاڑنے کی کوشش کی، کہیں معنی بگاڑنے کی کوشش کی، کہیں جھوٹے نبی پیدا کیے. ہر کوشش ہر طرح سے تھک گئے ہیں کر کے، لیکن قرآن کی تبلیغ ہے کہ کسی لمحے رکتی نہیں. نہ اس پہ میرا احسان ہے، نہ آپ کا احسان ہے، نہ کسی مولوی کا، نہ پیر کا، نہ کسی دوسرے کا. خوش نصیب ہے وہ جو اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیتا ہے کہ وہ بھی قرآن کی تبلیغ بھی کرے، خود بھی سمجھے، دوسروں کو بھی سمجھائے. ورنہ ہم نہیں بھی کریں گے تو یہ رکے گی نہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ نزول قرآن سے لے کر آج تک مکہ مکرمہ میں نازل ہوا تو مشرکین مکہ نے ساری طاقت صرف کر دی. مدینہ منورہ پہنچے تو مشرکین عرب جمع ہو گئے. مشرکین عرب سے بات بڑھی تو پھر دنیا کی عالمی طاقتیں اس میں انوالو ہو گئیں، اور تب سے اب تک دنیا کفر کی بڑی بڑی طاقتیں اس آواز کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ یہ آواز بلند نہ ہو رہی. اب جو اس کو قبول کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، وہ اپنی عاقبت سنوارتا ہے. کیونکہ یہ تو ہمیشہ رہے گی، یہ بند نہیں ہوگی. یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اور فرمایا کیا اس بات سے تمہاری تسلی نہیں ہوتی کہ اسے اللہ نے نازل کیا اور اللہ اس کو قائم رکھے ہوئے؟ کوئی اللہ کے سوا ایسا کر سکتا تھا؟ باقی ادیان بھی، آسمانی دین جو تھے ان میں سے بھی یہودیت باقی ہے، نصرانیت باقی ہے، لیکن کیا ان آسمانی حقائق میں سے آج ان کے پاس کوئی ایک بات بھی ہے؟ کتنی اناجیل بنا رکھی ہیں عیسائیوں نے، لیکن اس میں ایک لفظ ایسا نہیں جو وہ کہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا. ساری حواریین کے اقوال ہیں جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ بتایا. ایک قول ان کے پاس اپنے نبی کا نہیں. جو تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی وہ آج کہاں ہے؟ سارے افسانے گھڑ لیے گئے، آسمانی کتابیں بھی نابود ہو گئیں. لیکن فرمایا یہ کتاب آخری نبی اور قیامت تک جس کی نبوت ہے اس کی ہے، نئی کتاب نہیں آئے گی. اب قیامت تک یہی کتاب رہے گی اور اسے کوئی نہیں روک سکے گا. نہ اس کی حیثیت تبدیل ہوگی، نہ اس کے الفاظ تبدیل ہوں گے، نہ یہ کتاب بدلے گی، نہ یہ کسی کے روکنے سے رکے گی. اور دیکھ لو حضور نے فرمایا کہ میری ذمہ داری ہے، من بلغ، جہاں تک یہ، جس بندے تک یہ پہنچے، یہ میرا فریضہ نبوت ہے. سبحان اللہ، 14 صدیوں کا طویل عرصہ آپ کی تبلیغ کو روک نہیں سکتا.
فرمایا بلغوا انی ولو کان آیا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک جملہ بھی ہو میری طرف سے اسے آگے پہنچاؤ۔ جہاں تک کوئی قرآن پڑھتا ہے وہ حضور کی طرف سے پڑھ رہا ہے، جہاں تک قرآن کی تبلیغ کرتا ہے حضور کی طرف سے کر رہا ہے، جہاں تک دین کی بات کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہے، جہاں تک عبادت کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہے۔ آج تک نہ کوئی روک سکا اور قیامت تک کوئی نہیں روک سکا۔ اب کتنا ہی بڑا کوئی بد نصیب ہو جو اس سمندر کے نور سے محروم رہے تو یہ اس کی محرومی ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کیا یہ آپ کو بات عجیب نہیں لگتی کہ 14 صدیوں کا طویل عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جملے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، قرآن کی کسی آیت، کسی لفظ، کسی زیر زبر میں تبدیلی نہیں کر سکا، اور قیامت تک نہیں کر سکے گا۔ اس سے بڑی اللہ کے گواہ ہونے کی اور دلیل کیا ہے؟ فرمایا تم عجیب لوگ ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت میں ہے، معبود ہے، دوسروں کو بھی معبود بناتے ہو۔ یہ معبود بنانا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم بت یا کوئی تصویر یا کوئی ہستی یا کوئی نام کہیں جی یہ اللہ کا شریک ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ تو ایک بات ہوئی۔ یا ہندو کہتے ہیں یہ بت بنا لیا، اس میں فلاں دیوتا آ گیا، یہ بھی اللہ کا شریک ہے، یہ بھی اللہ کا شریک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک شرک ہے جسے علماء شرک خفی کہتے ہیں، یعنی اپنے امیدیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے وابستہ کر لینا، اور اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اس کی اطاعت کرنا کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی خیر ہے یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ شرک خفی ہے۔ علامہ مرحوم نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی۔ بت سے مراد ان کی پتھر کا بتی نہیں ہے، زندہ انسان بھی بت بن جاتے ہیں جب ہم ان سے امید لگا لیتے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو فرمایا تمہیں یہ وہم ہے کہ کوئی اور بھی کچھ کر سکتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ کسی اور کو بھی راضی رکھا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، وہ بھی کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ تو میرے حبیب نے کہہ دو قل لا اشہد، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، میں اس بات کا انکار کرتا ہوں۔ اور حضور نبی کریم کو فرمایا کہ آپ اپنی طرف سے اعلان کر دیجئے کہ میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بات مانے گا اس سے بھی حضور کا تعلق ختم ہو گیا۔ یہ تو ظاہر تھا کہ نبی شرک سے کیسا تعلق رکھ سکتا ہے، نبی کا تعلق تو نہیں ہوگا۔ اس بات کا وسیع معنی یہ ہے کہ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں اللہ واحد لا شریک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے سوا دوسروں سے امیدیں وابستہ کرے گا اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، اور ان سے کہہ دیجئے کہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے اور اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے علاوہ جتنی قسم کے شرک تم کرتے ہو ان سے میں اللہ کا رسول بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی تو شرک سے ویسے ہی بری ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی شرک میں مبتلا ہوگا اس کا تعلق بارگاہ رسالت سے منقطع ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل دیں، ہدایت دیں، ایمان کامل عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
الله الله